बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो अपलोड करने के बाद मुझे एक चीज़ का तो एहसास हुआ कि वो वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिस वजह से उसके अंदर आप लोगों का उस तरह से इंटरेस्ट नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शॉर्ट रखा जाए। तो पाकिस्तान के अबाउट कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग मॉस्क्स। पहला तो एक बादशाही मस्जिद के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने बनवाई और कब बनवाई। 1673 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाई थी। उसके अलावा पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो फैसल मस्जिद है। पीपीएससी के अंदर इसके डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट के हवाले से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फैसल मस्जिद के जो आर्किटेक्ट थे वो तर्किश आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था वेदात डालोखे। नेक्स्ट फिर मस्जिद महाबत खान और मस्जिद वजीर खान के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। तो मस्जिद महाबत खान जो है वो पेशावर में है और मस्जिद वजीर खान लाहौर में है। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं फोर्ट्स की तरफ। किले जो हैं उसमें एक तो अटक फोर्ट के हवाले से पूछा जाता है किसने बनवाया, तो वो अकबर ने बनवाया था। और बाला हिसार फोर्ट की लोकेशन पूछी जाती है, वो पेशावर के करीब है और ये बाबर ने बनवाया था। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि ए फॉर अटक एंड ए फॉर अकबर। अटक किला अकबर ने बनवाया, दोनों ए करके याद कर लें। और बाला हिसार जो है वो बी फॉर बाला हिसार एंड बी फॉर बाबर, तो उसका बनाने वाला भी बी फॉर बाला हिसार एंड बी फॉर बाबर, इस तरह करके याद कर लें। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। और किला रोहतास जो है, रोहतास फोर्ट, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अब शेर शाह सूरी के हवाले से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जीटी रोड किसने बनवाया था। तो जीटी रोड स्टैंड्स फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड और वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। उसके अलावा एक दरावर फोर्ट के हवाले से पूछा जाता है कि दरावर फोर्ट कहाँ पे है, तो वो बहावलपुर में है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन इससे रिलेट इस तरह से भी करता है कि लाल सुहाड़ा पार्क भी पूछा जाता है, वो भी बहावलपुर में है। उसके अलावा सबसे बड़ा फोर्ट पाकिस्तान का पूछा जाता है, वो रानी कोट फोर्ट है। उसके अलावा फिर आप आ जाएं फॉरेस्ट की तरफ, तो सबसे बड़ा छांगा मांगा सबसे बड़ा जंगल है और ये बिगेस्ट मैन मेड यानी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। उसके अलावा टॉम्स की तरफ अगर आप आ जाएं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर के हवाले से कि उनका मज़ार कहाँ पे है, तो वो पाकपत्तन में है। फिर इसी तरीके से एक ख्वाजा गुलाम फरीद है, एक फरीदुद्दीन गंजशक्कर है, एक ख्वाजा गुलाम फरीद है। ख्वाजा गुलाम फरीद का मिठन कोट में है। फिर अब आ जाए मुल्तान को, क्योंकि सूफिया की सरजमीन या औलिया की सरजमीन कहा जाता है, तो मुल्तान के अंदर काफ़ी सारे मज़ार हैं, जैसे बहाउद्दीन ज़करिया है, शाह शमस है, शाहरुख आलम है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मुल्तान में है। फिर आप आ जाएं लाल शहबाज कलंदर, वो 7 शरीफ में है। और उसके अलावा बैराज चीज़ क्या, अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट की, अगर बात करूँ पाकिस्तान में लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, तो लार्जेस्ट बैराज जो है पाकिस्तान का वो सक्कर बैराज है। लार्जेस्ट कैनाल जो है वो ग्रेटर थल कैनाल है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुके हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट थर डेजर्ट है सिंध में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज चाकी। लार्जेस्ट आइलैंड इज मनोड़ा। लार्जेस्ट लाइब्रेरी इज पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान इज पंजाब यूनिवर्सिटी। सबसे पुरानी भी यही है, सबसे बड़ी भी यही है। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री की तरफ आएँ तो हिस्ट्री की, अगर इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए, तो बरसगीर का ब्रिटिश इंडिया का पहला वाइसराय दैट वाज लॉर्ड कैनिंग और आखिरी वाइसराय वाज लॉर्ड माउंटबेटन। फिर आप आ जाएं, एक इम्पोर्टेंट इवेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुई और इसके हवाले से भी पूछा जाता है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, उस वक्त वाइसराय था लॉर्ड कर्जन 1905 में। और बंगाल के हवाले से ये भी पूछा जाता है तकसीम बंगाल को वापस कब ले लिया गया था, तो 1911 में एहतजाज के बाद इसको वापस ले लिया गया था। ये क्वेश्चन भी इससे रिलेट करता है। फिर आप आ जाएं, बरसगीर के अंदर 2 पार्टियां थी, यानी जो पाकिस्तान की स्ट्रगल के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है, उसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है जो कि अपोज कर रही थी, और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। तो उन दोनों के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी बॉम्बे में और इसका फाउंडर था A.O. ह्यूम जो कि अंग्रेज था। अब A.O. ह्यूम जो है इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रोफेशन क्या था, क्या करता था। तो A.O. ह्यूम जो था वो एक सिविल सर्वेंट था, पॉलिटिकल वर्कर भी था, सिविल सर्वेंट भी था। उसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पूछा जाता है, ही वाज वोमेश चंद्रा बनर्जी। ये क्वेश्चन रिलेटेड है इससे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो ये याद कर लीजिएगा। फिर दूसरी पार्टी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बनी। इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो सर आगा खान थे।
نیکسٹ پھر آپ آ جائیں قائد اعظم نے کون سی پارٹی کب جوائن کی، اس حوالے سے بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے. تو قائد اعظم نے کانگریس جوائن کی تھی 1906 میں، اور مسلم لیگ جوائن کی تھی 1913 میں. پھر قائد اعظم نے کانگریس جو ہے وہ 1920 میں چھوڑ دی تھی، جب قائد اعظم کو احساس ہوا کہ یہ تو ہندوؤں کی پسندیدہ یا ہندوؤں کی یعنی یہ ہندوؤں کو پریفر کرتی ہے، ان کو ترجیح دیتی ہے، ان کو سپورٹ دیتی ہے، تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. تو 1920 میں انہوں نے چھوڑ دی تھی کانگریس. نیکسٹ آپ آ جائیں قائد اعظم کے حوالے سے بھی ہے کہ قائد اعظم نے ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے 1919 میں قائد اعظم نے ریزائن کیا ڈیو ٹو رالٹ ایکٹ. یہ رالٹ ایکٹ کا کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے، یہ 1919 کا ہے. نیکسٹ پھر آپ آ جائیں کہ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا. کس نے قائد اعظم کو یہ ٹائٹل دیا تھا؟ بائی سروجنی نائیڈو. یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے. ایک پھر منٹو مارلے ریفارم، کیونکہ سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی علیحدہ انتخابات کی، تو وہ ایکسیپٹ کر لی گئی تھی 1909 کے منٹو مارلے ریفارمز میں. پھر دو ٹریجڈیز ہیں، ایک تو جلیانوالہ باغ ٹریجڈی ہے جس کے اندر سکھوں کی کلنگ ہوئی جنرل ڈائر کے کہنے پہ، وہ اپریل 1919 کا واقعہ ہے. اس کے علاوہ ایک کانپور موسک ٹریجڈی ہے، وہ 1913 کی ہے. یہ دونوں کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے، پوچھے جاتے ہیں. پھر آپ آ جائیں ایک کوشچن لیاقت علی خان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کب جوائن کی تھی؟ 1923 میں. اور فاطمہ جناح نے مسلم لیگ جوائن کی تھی 1939 میں. یہ کوشچن بھی پوچھے جاتے ہیں. پھر آپ آ جائیں مزید، اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو برصغیر کے اندر جو ڈائنیسٹیز رہیں، جو بادشاہتیں رہیں، جو رولرز رہے، ان کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے. پہلی جو ڈائنیسٹی تھی وہ سلیو ڈائنیسٹی تھی انڈیا کے اندر، جو کہ قطب الدین ایبک نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1206 میں، اور یہ 1206 سے 1290 تک رہی. پھر 1290 سے 1320 کا جو ایریا ہے، جو ڈیوریشن ہے، وہ خلجی ڈائنیسٹی کی. پھر آگے آ جاتی ہے تغلق ڈائنیسٹی جو 1320 سے 1413 تک رہی. پھر سید ڈائنیسٹی آ جاتی ہے 1414 سے 1451. پھر لودھی ڈائنیسٹی آ جاتی ہے. لودھی ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر بھی پوچھا جاتا ہے جو کہ بہلول لودھی تھا، 1451 سے 1526 تک. پھر 1526 میں پھر آگے یہ آ جاتا ہے مغل ایرا آ جاتا ہے 1857 تک. تو ان کو اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں: SKTSLM. پہلا ایس اسٹینڈ فار سلیو ڈائنیسٹی، SKT سے مراد یہ ہے سلیو خلجی تغلق. پھر SLM سے مراد ہے سید لودھی اینڈ مغل. تو اس طرح سے آپ لوگ یہ یاد کر سکتے ہیں SKTSLM. نیکسٹ پھر 1526 میں کیا ہوتا ہے کہ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ ہوتی ہے. جو آخری لودھی ڈائنیسٹی کا آخری رولر جو تھا وہ ابراہیم لودھی تھا، جس کو بابر کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی 1526 میں. پانی پت کی اب 3 لڑائیاں ہوئی ہیں. پہلی 1526 میں ہوئی ہے، دوسری 1556 میں ہوئی ہے، اور تیسری 1761 میں ہوئی ہے. اب 1526 میں جب بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی، بابر ایکچولی جو ہے وہ افغانستان سے، فرغانہ سے آیا تھا. یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے. اب بابر کی جو ہے وہ 1530 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. 1530 میں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا ہمایوں جو ہے وہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے. اب 1540 میں ہمایوں کو شکست ہوتی ہے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں، اور شیر شاہ سوری جو ہے وہ حکمران بن جاتا ہے. جی ٹی روڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ شیر شاہ سوری نے بنوایا. 1545 میں شیر شاہ سوری کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر شیر شاہ سوری کے جو سکسیسر تھے وہ تخت پہ بیٹھے رہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری پانی پت کی جنگ ہوئی 1556 میں. اب 1556 میں جب جنگ ہوئی تو ہمایوں نے یعنی مغلوں نے اپنا اقتدار، اپنا تخت واپس حاصل کر لیا، اور جو سوری نے اقتدار کی بنیاد رکھی تھی شیر شاہ سوری نے، وہ ختم ہو گئی. یعنی 1540 سے 1556 تک یہ شیر شاہ سوری اور اس کے سکسیسر رہے. 1556 میں جب دوسری پانی پت کی جنگ ہوئی تو مغلوں نے اپنا اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا. تھرڈ پانی پت کی جو جنگ ہے وہ 1761 میں ہوئی. پھر جنگ پلاسی ہے 1757 میں ہوئی. جنگ آزادی 1857 میں ہوئی، میرٹھ سے شروع ہوئی. یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم بات کر رہے تھے جی 1556 میں جب دوسری پانی پت کی جنگ ہوئی تو اس میں کیا ہمایوں نے، مغلوں نے اپنا اقتدار واپس حاصل کر لیا. تو ہمایوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. ہمایوں کی ڈیتھ اس طرح سے ہوئی کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر اس کی ڈیتھ ہوئی. یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ وچ مغل ایمپرر ڈائیڈ فرام فالنگ فرام سٹیئرز. سیڑھیوں سے گر کر کس مغل بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی؟ تو وہ ہمایوں کی تھی. 1556 میں اکبر جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ گیا، جو کہ بیٹا تھا اس کا ہمایوں کا. اکبر نے ایک تو
اکبر کے حوالے سے کوشچن یہ ہے کہ اکبر نے دین الہی انٹروڈیوس کروایا تھا 1583 میں. اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیں 1583 کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ اسٹیبلش ہوئی 1600 میں، جب اکبر کا بیٹا جہانگیر جو تھا وہ حکمران تھا، تخت پہ تھا. اس کے علاوہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی ایک، یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں آئی، ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ 1605 میں آئی. پھر آپ آ جائیں کہ ایک تو واسکو ڈی گاما تھا. اب واسکو ڈی گاما کے حوالے سے کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اس کی نیشنلٹی کیا تھی. تو واسکو ڈی گاما جو تھا وہ پرتگیز ٹریولر تھا. 1492 میں اس نے روٹ دریافت کیا تھا، یورپ سے انڈیا کا راستہ دریافت کیا تھا. 1492 میں ہی ایک تھا کرسٹوفر کولمبس. اب کرسٹوفر کولمبس جو تھا وہ اٹیلین نیویگیٹر تھا جس نے امریکہ دریافت کیا تھا. یہ دونوں 1492 کے ایونٹس ہیں. ایک واسکو ڈی گاما ہے جو پرتگالی تھا، اور ایک کرسٹوفر کولمبس ہے جو کہ اٹیلین تھا. نیکسٹ پر آپ آ جائیں، کوشچن پوچھا جاتا ہے فورٹ ولیم کالج کا. فورٹ ولیم کالج کولکتہ میں اسٹیبلش ہوا سن 1800 میں. یہ کوشچن اکثر پی پی ایس سی نے پوچھا ہے. نیکسٹ پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں ہسٹری کے اندر، تو مسلمان اسپین میں داخل ہوئی 711 میں. 712 میں محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا. پھر آپ نے محمود غزنوی کا سومناتھ کا مندر توڑا تھا. محمود غزنوی نے وہ کس سن میں توڑا تھا؟ 1025 میں. یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے پرانی یونیورسٹی ہے دنیا کی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1163 میں یعنی 1163 میں اسٹیبلش ہوئی. اس کے علاوہ ایک ہیومن رائٹس چارٹر ہے بہت پرانا، میگنا کارٹا، جو کہ 15 جون 1215 کو سائن ہوا تھا. یہ اس کو دی گریٹ ہیومن رائٹس چارٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مغرب میں. یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک فیمس پینٹنگ ہے مونالیزا، اس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا پینٹر کون تھا؟ لیونارڈو ڈا ونچی. 1504 میں اس نے بنائی تھی. نیکسٹ پھر آپ آ جائیں جناب کہ امریکہ کو آزادی کب ملی تھی؟ 4 جولائی 1776 کو. یہ بھی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. 4 جولائی امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہے. اس کے علاوہ ریولوشنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے جو کہ 1789 سے شروع ہوا، 1799 تک رہا، تقریباً 10 سال. اور اس کے علاوہ ایک رشین ریولوشن ہے جو کہ اکتوبر 1917 میں شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ گرینچ مین ٹائم کا ایک مجھے یاد آ رہا تھا 1884 میں لنڈن میں اسٹیبلش ہوا تھا گرینچ مین ٹائم. تو یہ کچھ کوشچن تھے جو میں نے کمپائل کیے تھے. ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو ابھی ادھر ہی اینڈ کر رہا ہوں. نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی کچھ اور کوشچنس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ الرحیم. السلام علیکم.